ایک ایسی چیز جو ہر انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے، سب کی ایک بیسک نیڈ بھی ہوتی ہے، گھر کی ہم بات کریں گے۔ جی ہاں، گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک احساس ہے، یہ ایک شناخت ہے ہر آدمی کی، اور محبت سے بھرا ہوا جو آشیانہ ہوتا ہے اس کو گھر کہتے ہیں۔ تو گھر صرف چار دیواری کا نام ہے، ایک چھت کے نیچے رہنے کا نام ہے یہ، اور میری دعا بھی یہی ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہر کسی کو نوازے، اس نعمت سے کسی کو بھی محروم نہ رکھے، کیونکہ یہ اس ملک میں جو حالات ہیں، بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے، اس مہنگائی کے دور میں جس کے پاس اپنا گھر ہے اس کی زندگی میں کہتی ہوں مکمل ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس قدر مشکل ہے۔ تو گھر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، گھر کیا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، گھر کہتے کس کو ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ایس جے ڈیزائن پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور سے جناب ملک حسیب صاحب کو آج اپنے مارننگ شو میں خصوصی طور پر ہم نے انوائٹ کیا۔ ملک صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ ملک صاحب، جب کہتے ہیں گھر تو گھر کے کیا میننگ کیا ہے، آپ اس کی کس طرح سے ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں، آرکیٹیکٹ کے لیے گھر ایک صرف سٹرکچر نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی ایموشنل سپیس ہے جہاں پہ انسان اپنی لائف کا سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے۔ جی، اسی لیے آرکیٹیکچر کا رول یہاں پہ اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا گھر کیسا ہوگا، کتنا کمفرٹیبل ہوگا، کتنا پیسفل ہوگا۔ تو آرکیٹیکچر کا رول یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا گھر کیسا ہونا چاہیے، آپ کے سائیکولوجی کے حساب سے، آپ کی تھنکنگ کے حساب سے، کلر اسکیم کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ آرکیٹیکچر اس لیے ہوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو آپ کو جب لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، ظاہر ہے جگہ دکھائی جاتی ہے، تو آپ کو صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہمیں گھر بنا دیں، یا پھر کوئی ڈیمانڈ، کوئی اپنی جو ان کی ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے نا، خواب ہے ایک، تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ڈیمانڈس کے اس طرح سے؟ جی بالکل، کلائنٹ جو یوزر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس بالکل بتاتا ہے، لیکن ایز این آرکیٹیکٹ ہم لوگ اس سے بھر کے کچھ چیزیں اس کو بھی نہیں بھی پتہ ہوتی ہیں، ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگ گھر بنا تو لیتے ہیں لیکن وہ پراپر اسپیس پلاننگ کے حساب سے گھر نہیں بناتے، ہے نا۔ اس میں ایشو یہ آتا ہے، بعد میں ان کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا گھر پراپر ڈیزائن نہیں ہوا، پراپر اورینٹیشن، سن لائٹ، ونڈ ڈائریکشنز، کراس وینٹیلیشن کے حساب سے گھر ہونا چاہیے، تاکہ گھر کے اندر آپ کی پراپر لائٹ آئے، پراپر ایئر وینٹیلیشن ہو۔ آج کل کے دور میں انرجی ایفیشنسی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا گھر پراپر ڈیزائن ہوگا تو آپ کی الیکٹریسٹی کی کاسٹ بھی کم آئے گی، آپ کے اے سیز کے بل بھی کم آئیں گے، اور آپ کا ڈیزائن جو ہوگا وہ سکسیزفل ہوادار ہونا چاہیے گھر، ہے نا۔ اور میرے خیال سے ایک گھر کے اندر ایک خاتون ہونے کے ناطے جو میرا اپنا ایک وش بھی اور میرا خیال ہے کہ ایکسپیرینس بھی، آپ کا کچن اور آپ کا جو واش روم ہے، باتھ روم آپ کا، وہ بہت زیادہ حسین اور اچھا ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کا بیڈ روم آتا ہے۔ جی جی بالکل، کچن موسٹ تو خواتین کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہی کچن ہی ہوتی ہے، کچن اور واش رومس۔ اور اس کے لیے آپ کا کچن جو ہے ایسی اسپیس، ایسی لوکیشن پہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہر وقت سن لائٹ آتی رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچن ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر وقت کوکنگ ہوتی رہتی ہے، آپ کے جرمز کا ایشو بھی ہوتا ہے، تو آپ کی نیچرل لائٹ ہونا وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے آپ کے ڈے لائٹ کے اندر، آپ کے جو نیچرل لائٹ کے اندر آپ کے کچن کے جرمز جو ہے نا وہ آپ کے ویسٹ ہو جاتے ہیں، اگر آپ کا پراپر پلان کے حساب سے کچن نہ ہو تو۔ صحیح، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، کیا آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا آرکیٹیکچر بننا، کہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ کیا بڑے اچھے نقشے بناتے تھے، ڈیزائنز بناتے تھے؟ اب کس طرح سے ایکسپیرینس ہوا؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مائنڈ کے اندر ہر انسان کا ایک گول ہوتا ہے، تو کچھ کریٹیوٹی بھی تھی کہ میں جب بلڈنگز کو دیکھتا تھا تو اس سے فیسینیٹ ہوتا تھا، انسپائر مجھے کچھ چیزیں کرتی تھی، کمرشل بلڈنگز کو، کمرشل کو، ریزیڈینشیل کو۔ اچھا، ایون ابھی آپ کا فوکس مطلب زیادہ کام آپ کمرشل بلڈنگز میں یا ریزیڈینشیل؟ ہم کمرشل پہ بھی فوکس کر رہے ہیں اور ریزیڈینشیل پہ بھی فوکس کر رہے ہیں۔ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ کس میں ہے؟ ہمارا ایکسپیرینس جو ہے ریزیڈینشیل پہ بھی ہے اور کمرشل دونوں پہ ہے، اور ہم لوگ بلکہ ریزیڈینشیل بلڈنگ کے اندر اسمارٹ ہومز یہ اڈاپٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اسمارٹ ہومز کیا مطلب؟ اسمارٹ ہوم لائک آپ کے گھر کے اندر فل آٹومیٹڈ، گھر کے اندر فل آٹومیشن ہو، آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنے گھر کو دیکھ سکیں، آپ کی سیکیورٹی آپ کے موبائل فون کے اندر آ سکتی ہے، آپ اپنے موبائل سے اپنے کرٹنز، اپنے اے سیز، اپنے سیکیورٹی کیمراز
آپ اپنے موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں. عام آدمی کا, ایک مڈل کلاس بندے کا جو بجٹ ہوتا ہوگا اس سے تو پھر بہت زیادہ آگے تک یہ بات چلی جاتی ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے کہ سب پہلے یہ چیزیں لگژری سمجھی جاتی تھیں, لیکن آج کل کے دور میں یہ ہر کسی کی نیسیسٹی بن چکا ہے, ہر کسی کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایک ٹائم بالکل ہر کسی کے پاس شارٹ ہے, آپ موبائل سے ہی ہر چیز, اور یہ بالکل ہر کسی کے بجٹ کے اندر آ چکا ہے. اب یہ وہ چیز لگژری نہیں رہی اور یہ بالکل اکنومیکل ہو چکا ہے, اور ہر گھر کی یہ ضرورت ہے. اور آپ کے پاس, ہر کسی کے پاس آج کل اسمارٹ موبائل ہیں, ہر کسی کے پاس ٹچ موبائل ہیں, وہ اپنے موبائل بیٹھ کے ایپ کے تھرو ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایزی ہے. الیکٹریسٹی ہو گئی آپ کے گھر کے, ایون ڈورز, ہر چیز, مطلب آپ کے ڈور لوگ, آپ کے لائٹس, آپ کی اے سیز, آپ کے ایون کرٹنس, یہ آپ کے موبائل سے کنٹرول ہو جاتے ہیں. کرٹنس بھی جی, زبردست. اچھا, اگر کوئی دیکھنے والا اپنے گھر کے لیے پلان کر رہا ہے تو کیا چیز اس کو مد نظر رکھنی چاہیے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی, سب سے پہلے پراپر اسپیس پلاننگ ہونی چاہیے. کلائنٹ جو یوزر ہوتا ہے اس کو کچھ چیزیں پتہ تو ہوتی ہیں, لیکن پراپر اسپیس پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسٹیک کر جاتا ہے. وہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پراپر اورینٹیشن کے حساب سے آپ کے گھر کی لک ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ کی ہیٹ ہوگی, کس جگہ پہ لائٹ آنی چاہیے, کس جگہ پہ آپ کی ونڈو ہونی چاہیے, کس جگہ پہ ہماری ایئر سرکولیٹ ہو رہی ہے, کس جگہ پہ آپ نے ونڈو نہیں دینی, کچن کدھر ہونا چاہیے, بیڈ کی ونڈو کہاں پہ ہونی چاہیے, ایسٹ, ساؤتھ, نارتھ, ویسٹ. آپ نے اس حساب سے پورا اپنا ڈیزائن یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے. اور آج کل کے دور میں اسمارٹ ہوم, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے, تو اس کے اندر ہمیں یہ چیزیں لے کے آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے, اور فیوچر میں بھی اسمارٹ ہوم ہی بنیں گے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور ابھی لوگ جو ہیں بنوا رہے ہیں آپ سے, جی بالکل, کتنا بجٹ ہونا چاہیے؟ اب مطلب اگر آپ کے پاس, کسی کے پاس 5 مرلے کا ایک پلاٹ ہے, تو اس کے پاس کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے تو آپ ایک اسمارٹ ہوم وہاں پہ بنا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے گھر کو ہی اسمارٹ کر لیں, آپ اپنے ایک بیڈ روم کو بھی اسمارٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے ٹی وی لانچ کو بھی کر سکتے ہیں, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے نا, وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. مین ایریاز میں آپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو مین ایریاز ہیں, آپ کے اسٹیئر لوبی ہوگی, آپ کے لانچ ہو گیا, آپ بہت زیادہ پورا نہ کریں. آپ اپنے بجٹ کے حساب سے جتنی آپ کی نیڈ ہے, آپ اپنے بیڈ کو کر سکتے ہیں, آپ اپنے لاؤنج کو کر سکتے ہیں. ایک اچھا اسمارٹ ہوم کتنے میں مطلب بن جاتا ہے؟ اسمارٹ ہوم کا جو بجٹ ہے نا, وہ آپ کا اتنا ویری نہیں کرتا, لیکن آپ 0 سے لے کے آپ لاکھوں میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن آپ ہر یوزر کا ایک اپنا اسپیسیفک بجٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا 5 مرلے کے کلائنٹ کا, تو اس کو ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ باتھ روم سے نہ کروائیں, کچن میں نہ کروائیں, آپ بیڈ روم میں کروا لیں, تو اس میں آپ ٹی وی لانچ میں کروا لیں. میں تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں, کسی پاس 50 لاکھ ہیں, جی, تو کیا اسمارٹ ہوم 5 مرلے کی جگہ پہ بن سکتا ہے؟ جی جی بالکل. اب یہاں پہ لائیو ایگزامپل ہے ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے اندر, 5 مرلے 10 مرلہ کے گھر کے اندر اسمارٹ ہومز آٹومیشن سسٹم انسٹالڈ ہے, اور لوگ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں, اور بالکل پریکٹیکل ہے. مطلب بن جاتا ہے, بالکل بن جاتا ہے. تو پھر اتنا کاسٹلی تو نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل کاسٹلی نہیں ہے, کیونکہ آپ ظاہر ہے وہ ضرورت ہے, وقت کا بھی تقاضا ہے, تو اس وجہ سے ہر آدمی کے ایکسیس میں ہے. اس کے علاوہ اور بتائیے گا, یہ ای آئی کس طرح سے آرکیٹیکٹر کو متاثر کرتا ہے, کیا ہے؟ جی, اے آئی کا جو ہے, اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آرکیٹیکچر کو بہت زیادہ ریوولوشنائز کر رہی ہے. آپ ڈیزائن منٹس اور سیکنڈس کے اندر جنریٹ کر لیتے ہیں. ہاں, وہ تو ظاہر ہے, پھر اے آئی نے تو زندگی آسان کر دی ہے نا. آپ اپنا ڈیزائن گھر بننے سے پہلے ہی ہر چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں, فیل بھی کر سکتے ہیں. اور بالکل جو پاکستان میں اے آئی جو ہے جنریٹڈ کمپنیز ہیں, انہی کا ایک فیوچر ہے. ہم لوگ بھی اپنے ڈیزائن اسٹوڈیوز میں اے آئی جنریٹڈ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں. آپ اپنے مرضی کا, اپنی تھنکنگ کا پرومپٹ پٹ کریں اور اپنا مرضی کا ڈیزائن نکال لیں منٹس اور سیکنڈز کے اندر. ایز اٹ از بنا دیتے ہیں, بالکل سیم ایز اٹ از بھی بن سکتا ہے. آپ دیکھیں, ہر یوزر کی ایک اپنی تھنکنگ ہے, اپنا مائنڈ ہے, اس کو کس طرح کا روم چاہیے, کلر اسکیم کیا چاہیے, فلور کس طرح کا ہو, روف کیسی ہو, تو وہ اپنی ایک تھنکنگ کے مطابق اپنا ایک پرومپٹ پٹ کرے گا, اس کو وہ چیز جنریٹ ہو کے سامنے آ جائے گی. تو وہ اپنا ڈیزائن بننے سے پہلے ہی دیکھ سکے گا. اچھا, یہ بھی بتائیے گا ملک صاحب, کہ آپ اندرون سائٹ پہ بھی بناتے ہیں گھر, یا سوسائٹیز اور یہ جہاں کھلے علاقے ہیں اس طرف زیادہ آپ کا دھیان ہے؟ اندرون سائٹ پہ لوگ ابھی بھی گھر بنواتے ہیں, اسمارٹ ہومز وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں, یا میرا خیال ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں, وہ کمرشل ایک ہب بنتا جا رہا ہے؟ از اٹ
آپ نے بالکل اچھا ایک پوائنٹ رائز کیا ہے. ہاں یہاں پہ وہاں چلے جائیں اتنی تاریخی آپ کو بلڈنگز ملتی ہیں, اتنی پیاری بلڈنگز, اتنی شاندار حویلیاں ہیں, ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں لاہور کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بالکل ٹرانزیشن فیز میں ہے. ایک طرف آپ نے بات کی ہیریٹیج کی, کلچرل کی, ہمارا ماڈرن, ایک طرف دوسری طرف ماڈرن آرکیٹیکچر ہے. سوسائٹیز ہیں ہمارے لاہور میں, ڈی ایچ ہے, بحریہ ٹاؤن اور ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں. تو آرکیٹیکچر کا جو مین جو رول ہے, یہاں سے آپ مغل آرکیٹیکچر کو اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ ایک مغل آرکیٹیکچر نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا بیوٹیفیکیشن کا. جی جو ہم آٹومیشن کی بات کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کی طرف لوگ نکل گئے ہیں. اب لوگ مغل آرکیٹیکچرس کو بھی دیکھ تو رہے ہیں, اس کو انسپائر تو ہو رہے ہیں, لیکن وہ آٹومیشن اور اسمارٹ ہوم کی طرف موو کر رہے ہیں. تو یہ ہر علاقے کا ایک اپنا کانٹیکسٹ ہے, اندرون لاہور کا ایک اپنا کانٹیکس ہے. یہاں پہ جو بلڈنگ بنے گی اچھا ویسے آئیڈیاز تو ان کے بھی برے نہیں ہوتے تھے. میں اس دن ایسے ہی اپنی بچوں کے ساتھ ایک فیملی ٹرپ تھا چھوٹا سا, تو میں گئی شاہی حمام دیکھنے. آپ ظاہر آپ تو آپ کا کام ہے, آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا اندرون دلی گیٹ. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے اس زمانے کی اگر ہم مد نظر رکھیں تو میں کہتی ہوں کہ ان کی کیا ان کا آرکیٹیکٹ تھا, کیا ان کی سوچ تھی کہ وہ کس طرح سے مطلب ان کے گرم پانی اور ٹھنڈا پانی اور سٹیم باتھ لینا, یہ تب کے کانسیپٹس ہیں. ابھی تو چلو اسمارٹ ہومز اور یہ سب آ گیا ہے نا, تو وہ تو دیکھنے لائق ہے. وہاں پہ آپ نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہو کہ میں اضافہ کر دیتا ہوں, وہاں پہ ایکو سسٹم ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بغیر لاؤڈ سپیکر کے آپ پوری آواز کو وہاں پہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے بھی شاہی قلعے کی بات کر رہے ہیں, شاہی حمام کی, شاہی حمام کی ادھر آپ ایک کونے سے کھڑے ہو کے دوسرے کونے پہ آپ اپنی وائس کو سن بھی سکتے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا وہ جو ایک فون ہوتا تھا, کیا اس کو جب بچپن میں ہم بھی فون یوز کرتے تھے کہ آپ ایک کونے میں کھڑا ہو جائے اور دوسرا, تو وہ دیوار میں سے واقعی آواز آتی ہے. وہ آواز اس میں ایک چھوٹا سا ہول تھا, اس نے کہا اس میں سے آپ بات کریں تو وسپنگ کریں, وہ ایکوسٹک کی وجہ سے ہے. یس وہ آپ ایون وسپنگ کر رہے ہیں تو وہ دوسرے بندے کو اس کی, جیسے آپ ٹیلی فون پہ لینڈ لائن پہ بات کر رہے ہیں. جی وہ ایکوسٹک کی وجہ سے ہے کہ وہ آپ کا جو ایکو سسٹم تھا, وہ آواز کا انسولیشن تھی, وائس انسولیشن تھی, وہ ڈیزائن اسٹرکچر ہی اس حساب سے ہوا تھا کہ وہ آپ کی وائس کو بھی کنٹرول کرتا تھا کہ باہر کی جو نوائزی ہے وہ اندر نہیں آتی تھی, اندر کی آواز باہر نہیں جاتی تھی. زبردست. یہ اس طرح ہی پورا اس کا آرکیٹیکچر ایوالو ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا کمرشل کا بھی تھوڑا سا آ جاتے ہیں, کمرشل کی طرف بھی. تو ہمارے یہاں کمرشل بلڈنگس خاص طور پہ کراچی میں تو اللہ رحم کرے, آئے روز آپ بھی جانتے ہیں اس طرح کی نیوز ہم بریک کرتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے کمرشل بلڈنگس میں, خدا نخواستہ چھوٹا سا زلزلہ آ جاتا ہے, پوری عمارتیں گر جاتی ہیں, اور پھر مطلب تو فائر ایگزٹ کا کیوں خیال نہیں رکھا جاتا. اور بڑے ہوتے ہیں چیزیں, ایون بڑے آفیسز میں ہمارے, میں اب لاہور کی بھی اگر بات کریں تو یہاں پہ بھی فائر ایگزٹ نہیں ہے. لفٹس کی حالت آپ کے سامنے ہے صورتحال, تو کیا کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں آپ؟ ابھی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کی ہے. اس کے اندر بائی لاز کے اندر کافی شاپنگ مال دیکھ لیں آپ. جی شاپنگ مال, ہم نام تو نہیں لے سکتے, اتنے بڑے شاپنگ مالز ہیں, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں فائر ایگزٹ کدھر ہے, یا آپ نے ایمرجنسی ایگزٹ کون سا ہے, آپ نے نکلنا کہاں سے ہے. یہ بالکل بائی لاز کا ایک پارٹ بنا دیا گیا ہے, اور یہ کمپلسری ہو چکا ہے کہ آپ کی ایک فائر فائٹنگ پورا جو پلازا ہے وہ فائر فائٹنگ انسٹرومنٹ سے پورا اس کے اندر ہر چیز کی ایکسیس ہوگی. اور یہاں پہ آپ کے فائر ایگزاسٹر, آپ کے واٹر ڈرینیج سسٹم, آپ کا فائر اسموک ڈیٹیکٹرز, یہ چیزیں نیسیسری ہیں. ابھی اس کے وداؤٹ آپ کے سیکورٹی سسٹم کے آپ کا پلازا اپروو بھی نہیں ہو سکتا اب تو. اور یہ چیزیں بڑی اب اس کو ریسنٹلی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی انشور بھی کروا رہی ہے, اور اب جو یہ کمپلین جو ہے بالکل زیرو پہ چلی جائے گی. یہ فائر جو ہم ڈفرینٹ پلازوں کی سنتے ہیں کہ فائر شارٹ کر جاتی تھی, آگ لگ جاتی تھی, ابھی یہ چیز شارٹ سرکٹ کا بڑا مسئلہ شارٹ سرکٹ کا یہ چیز ابھی بہت کم ہو جائے گی. کیونکہ ابھی جیسے آٹومیشن کی میں نے بات کی ہے, ابھی پورے پلازوں کو بھی آٹومیٹ کیا جائے گا, ہر چیز سینسر کے تھرو. کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہمارے یہاں وہ مافیا جو ہے وہ کرپشن کرنے سے باز ہی نہیں آتا ہے. ابھی میں پرسوں ایک بلڈنگ تھی, پورا پلازا تھا, اس کا وزٹ کرنے گئے, وہاں پہ ہم نے ایک اپارٹمنٹ دیکھنا تھا. تو اپارٹمنٹ دیکھتے وہاں پہ اتنی سفوکیشن, اتنا وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 13 منزلہ وہ تھا پلازا, اس کے اندر اپارٹمنٹ دیکھنے گئے تھے ہم. تو ہر فلور کے اوپر لفٹیں تھیں, لفٹس چل رہی تھیں ان کی, لیکن سفوکیشن, وہاں پہ دم گھٹ رہا تھا آپ کا. تو آپ اگر وہاں پہ گھر لے لیں
آپ کے بچے, آپ کی فیملی, تو آپ تو پورے رسک پہ ہیں. ساری زندگی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لگانے کے بعد بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دیکھیے دونوں طرف سے ہی ہوگا, ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ظاہری باتیں ہوگا, لیکن یوزر کو خود بھی تھوڑا سا اس کو اپنی نیسیسٹی کو دیکھ کے, ضرورت کو دیکھ کے اس کو اس طرح لے کے چلنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ گورنمنٹ لوگ بنا تو دے گی لیکن لوگ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں. آپ دیکھیں دنیا کے اندر بلڈنگز بنتی ہیں, وہ آپ اپنے ڈور سے باہر نکل جاتے ہیں, لائٹس آٹومیٹیکلی آف ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پہ اڈوپٹ ہو تو جائیں گی, لیکن لوگوں کو, یوزرز کو بھی کوپریٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ چیزیں کم سے کم یہاں پہ ڈیولپ ہوں, یہاں پہ بھی بہتری آئے. ہم بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو یہاں پہ اڈوپٹ کروائیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے بلڈنگز یہاں پہ بنیں. تو بالکل لوگ بنانا چاہتے بھی ہیں, لیکن یوزرز کو بھی تھوڑا سا اپنا مائنڈ تھنکنگ چینج کرنی پڑے گی. یوزر بیچارہ کیا کرے, اس کو یہ ہوتا ہے نا کہ میرا جتنا بجٹ میں نے جو آرکیٹیکٹ کو پے کرنا ہے جی وہ پیسے بچا کے میں آدھا گھر ایک اور بنا لوں گا. اتنی تو فیسیں ہوتی ہیں ایسے ہی کیا؟ میں نے سنا ہے آرکیٹیکٹر ہوتے ہیں بڑا وہ چارج کرتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آرکیٹیکٹ نے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ہر کسی کا مائنڈ اور تھنکنگ کے حساب سے ایک ایموشنل اسپیس ڈیزائن کرنی ہوتی ہے. ہر کلائنٹ کو الگ سے چارج کرتے ہیں آپ؟ نہیں الگ سے نہیں. آپ دیکھیں گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں, ہر کسی کی تھنکنگ الگ ہے, ہر کسی کو کلرز کی الگ پسند آ رہی ہے, ہر کسی کے لیے ایک الگ روم ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو آرکیٹیکٹ نے اس تھنکنگ, مائنڈ تھنکنگ کے حساب سے وہ گھر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پروفیشنلی کسی سے آپ اوپینین نہیں لیں گی, آپ پروفیشنل ڈیزائن نہیں کروائیں گے, تو پھر آپ کا وہ جو ایموشنل اسپیس جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی لائف کا سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے وہاں پہ, تو آپ کی وہ چیز اینڈ پروڈکٹ بن کے سامنے نہیں آئے گا. تو کبھی کوئی بہت زیادہ سر کھانے والا, سر کھپاؤ کلائنٹ ملا ہو, اور زیادہ تر خواتین زیادہ تنگ کرتی ہیں یا مرد حضرات ملے جلے, کوئی اس طرح سے ڈیمانڈنگ زیادہ کون ہے؟ جی بالکل, خواتین کا فوکس زیادہ ہوتا ہے گھر میں, کیونکہ انہوں نے ٹائم زیادہ تر گھر میں اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے کافی زیادہ ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ میرا باتھ روم ایسا ہو, میرا کچن اس طرح کا ہو, میرا ٹی وی لانچ ایسا ہو, ایون میرے بیڈ روم کا کلر ایسا ہونا چاہیے, میرے بیڈ روم کی بیک وال کا کلر یہ ہو, میرا LCD اس طرح کی ہونی چاہیے, لائٹیں ایسی ہوں. تو یہ چیزیں ہم لوگ ان کو ٹیکنیکلی گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ان کو پراپر بتاتے ہیں کہ آپ کے بجٹ کے حساب سے یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے. تو آپ کا اس سے بھر کے ہم ان کو صرف یہی نہیں بتاتے, ہم ان کو بتاتے ہیں آپ کے اورینٹیشن کے حساب سے یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے آپ کے گھر کے لیے. اسمارٹ ہوم اسٹے آپ کو نہیں لگتا ملک کہ کہیں نہ کہیں وہ جو گرینری والا ایک کانسیپٹ تھا, جیسے ہمارے بچپن میں ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی پیڑ ہوتے تھے, پودے ہوتے تھے, گرینری ہوتی تھی تھوڑی بہت, اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے میں کہہ رہی تھی کہ فلیٹس کی طرف لوگ آ گئے ہیں, اپارٹمنٹس کی طرف آ گئے ہیں, تو وہ گرینری والا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا. آکسیجن, وہ فریش ایئر, وہ سب. ہمیں بالکل یہ ضرورت ہے کہ کاربن فٹ پرنٹ بلڈنگ کا کم کیا جائے اور نیچرل جو فٹ پرنٹ ہے وہ انکریز کیا جائے. تو اس سے سسٹینیبل آرکیٹیکچر جو ہے وہ بھی بڑھے گا. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے, یہ ضرورت ہے ہمارے آرکیٹیکچر کے اندر کہ ہم لینڈسکیپ آرکیٹیکچر کا زیادہ دکھائیں اور اس سے ہمیں سسٹینیبل جو ہے اس کی طرف لے کے چلے جائیں. تو بالکل یہ ہم اس طرف جانا چاہیے, کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے چاہیے ہمیں بلڈنگ کے. اچھا, یہ SJ ڈیزائن آپ کیا ڈفرینٹ آفر کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو, کیا ہے آپ کے پاس؟ ایز این آرکیٹیکٹ ہمارا SJ ڈیزائنز کے اندر ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم, جیسے میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے اسمارٹ ہوم اور لگژری لیونگ, ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آپ بلڈنگ سے نکلتے ہیں تو آپ کی بلڈنگ آٹومیٹیکلی لاک ہو جاتی ہے. ہم اسی سٹینڈرڈ کو اپنے پاکستان کے اندر مینٹین کریں, ہم یوزر کی تھنکنگ کے مطابق ماڈرن اور پریکٹیکل ہاؤس ان کو دیں. اور ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر پروجیکٹ ایک ڈیفرنٹ آئیڈینٹی بنے. تو اس سے اسمارٹ ہوم کا جو ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر بڑھے گا اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی اسمارٹ ہوم ہی ہوں گے پاکستان میں. تو یہ کتنے عرصے بعد, کتنے سالوں بعد یہ اسمارٹ ہومز ہمیں ہر طرف نظر آئیں گے؟ یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے اندر یہ چیزیں تو بڑی کامن ہیں. آپ DHM کی ایگزامپل دیکھ لیں, آپ بحریہ ٹاؤن کی ایگزامپل دیکھ لیں, آپ بہت بڑی سٹیز ہیں, لیک سٹی, کیولری گراؤنڈ, یہاں پہ تو یہ چیز بڑی کامن ہے. لوگوں نے یہاں پہ اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کیا ہوا ہے. ایون بڑے گھر نہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر بھی یہ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اور اپنے موبائل سے کنٹرول کر رہے ہیں. اور فیوچر میں بالکل یہ اسی کا ہی دور ہے. یہ آؤٹ آف کنٹری میں انٹرنیشنلی تو یہ بالکل چیز ہر گھر کے اندر ان کی ضرورت ہے.
اور یہاں پہ بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی انشاءاللہ. مطلب ایک اچھا خوبصورت بہترین گھر بنانے کے لیے ایک اچھے آرکیٹیکٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ میں نے آپ سے 2-3 دفعہ گھما پھر آگے پوچھا کہ آپ کتنا چارج کریں گے، لیکن آپ نے بتایا نہیں. تو اگر آپ بتا دیتے تو وہ کانسیپٹ جو ایک ہے نا ہمارے ذہنوں میں کہ جتنا آپ نے آرکیٹیکٹ کو پے کرنا ہے اتنا آپ پیسے بچا کے تو اپنا کوئی اور کام کر. خیر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. مسٹر حسیب ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے.